اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 8ویں کلاس اسلامیات کی بک چوتھا باب جو اس کا ہے تیسرے باب کا آخری حصہ جو ہے گھریلو زندگی، انشاءاللہ آج ہم یہ پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی مشق بھی ساتھ حل کریں گے، لہذا آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ آپ کے تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ میں آپ اس ویڈیو میں دوں گا۔ چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ گھریلو زندگی کی اہمیت کے پیش نظر اسلام میں اس زندگی کے مختلف پہلو سے متعلق واضح ہدایات دی گئی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام میں گھریلو زندگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے قوانین کا شرعیت میں الگ بیان ملتا ہے۔ کسی بھی معاملہ کو مبہم اور غیر واضح نہیں چھوڑا گیا، مثلا نکاح، میاں بیوی کے حقوق و فرائض، والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض، سب کے بارے میں واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے باقی شعبوں کی طرح گھریلو زندگی میں بھی ہمارے لیے ایک فقید المثال نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک بہترین شوہر اور مثالی باپ تھے۔ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ ترجمہ: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، ٹھیک ہے جی، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ ایک ادارے کے صحیح طور پر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی متعین سربراہ ہو۔ جس طرح ایک ادارہ سربراہ کے تعین کے بغیر منظم طریقہ سے نہیں چل سکتا، اسی طرح ایک گھر کا نظام بھی اس وقت تک بے قاعدگی کا شکار رہتا ہے جب تک گھر کے تمام افراد میں سے کسی ایک فرد کو سربراہ کا مقام نہ دے دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو تمام گھریلو معاملات بگاڑ کا شکار رہیں گے۔ اسلام نے قوامیت اور سربراہی کا یہ مقام شوہر کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید کا یہ فرمان واضح ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر کیا ہیں؟ قوام ہیں، کیا حاکم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وہ فضیلت کیا ہے کہ مرد اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوامیت در حقیقت ایک ذمہ داری ہے، ہاں، یہ نہ کہ یہ کوئی بڑا اونچا مرتبہ ہے، مرتبہ بھی موجود ہے اس میں، لیکن یہ ایک ذمہ داری ہے جو مرد کو سونپی گئی ہے۔ بیوی کے لیے یہ لازم ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ ہر معروف معاملہ میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ نرمی اور شفقت پر مبنی برتاؤ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے کہیں زیادہ عزت و اطاعت کے حقدار تھے۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی اپنی ازواج مطہرات پر تحکمانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ ہمیشہ ان کے ساتھ مہربانی و شفقت سے پیش آتے، غم یا بیماری کی صورت میں ان کی دلجوئی فرماتے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگرچہ مرد کو گھر میں حاکمیت دی گئی ہے، لیکن اس سربراہی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیوی اس کی ملازمہ ہے اور ہر قسم کا گھریلو کام کرنا محض اس کی ذمہ داری ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے،
اس سے معلوم ہوا کہ گھر کا کام کرنا بھی مرد کے لیے باعث عار نہیں، کیونکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے جس پر عمل کرنا باعث ثواب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سربراہ خاندان کی حیثیت سے گھر کے افراد کا مالی بوجھ اٹھانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے سے محض وہ ایک فرد ہی ادا نہیں کرتا بلکہ آخرت کے لیے اجر و ثواب بھی اکٹھا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ٹھیک ہے، ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، ایک مسکین پر صدقہ کیا اور ایک اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اسلام نے والدین اور اولاد کے باہمی تعلق کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں، اسے آداب سکھائیں، اس کی تعلیم کا اہتمام کریں اور اولاد کے ساتھ نفرت و حقارت کے بجائے شفقت و محبت سے پیش آئیں۔ آپ کا ارشاد ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ والدین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ایک اولاد کو زیادہ مال یا تحائف سے نوازیں جبکہ دوسری اولاد کو اس سے محروم رکھیں۔ اسی طرح اولاد کو وراثت میں بھی اس کے شرعی حصہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک پر والدین کو اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آپ نے بیٹیوں کے ساتھ نیکی کرنے والے باپ کو یہ بشارت دی ہے کہ جو شخص 2 بیٹیوں کو پال کر جوان کر دے، جنت میں میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک سے پیش آئے، ہر جائز کام میں اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور آپ کے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور اس بات سے ان سے ادب کے ساتھ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو میرا خیال ہے یہاں پہ سبق جو ہے وہ ختم نہیں، ابھی چل رہا آگے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھتے ہیں۔ والدین انسان کو اس وقت تحفظ زندگی فراہم کرتے ہیں جب وہ بولنے اور حرکت کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتا۔ والدین کے اسی احسان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ والدین میں سے کوئی ایک یا 2 جب ضعیف ہو جائیں تو اس کی خدمت کرنا بھی اولاد کا فرض ہے۔ جو اولاد بوڑھے والدین کی خدمت سے غافل رہتی ہے وہ خود کو اجر عظیم سے محروم کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ گھریلو زندگی کے آداب۔ ٹھیک ہے، گھریلو زندگی میں حقوق و فرائض کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے آداب بھی اسلام میں سکھائے گئے ہیں۔ ان آداب میں سب سے پہلا اصول استئذان ہے۔ استئذان کا مفہوم ہے اجازت طلبی کرنا۔ ٹھیک ہے، اجازت طلب کرنا۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد آپس میں انتہائی قریبی تعلق میں جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اسلام گھر کے مردوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں۔ سورۃ النور میں استئذان کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ گھر کے بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ اجازت لیے بغیر بڑوں کے کمروں میں داخل نہ ہوں۔ نجی زندگی میں بھی وقار برقرار رکھا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جامع جواب دیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ہوں گے اور یہ آپ کو مفصل جواب دینے ہوں گے، کم از کم 4 یا 5 لائنوں کا جواب ہوگا
تو آپ کو اس کے مارکس پورے ملیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، احادیث کی روشنی میں بیان کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ نے یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں کی طرح گھریلو معاملات میں بہت زیادہ ایک فقیر المثال نمونہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے یہاں سے شروع ہو کے ایک پیرا آپ نے یہاں سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس پر جو نشان بھی لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک پیرا آپ نے یہاں سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے نبی علیہ السلام کی زندگی یہاں سے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ نے یہاں سے پیرا یاد کر لینا ہے، اور آگے چلتے ہیں۔ دوسرا پیرا جو آپ نے کہاں سے یاد کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرا پیرا آپ نے یہاں سے یاد کرنا ہے۔ یہ پہلے والا ختم کرے پہلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے یہ 2 حدیثیں یاد کرنی ہیں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بتائیں۔ تو آپ نے پہلے تو یہ پیرا جو ہے نا، سارے کا سارا جو اچھے طریقے سے اس کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے۔ جب اس کو آپ اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے تو اس میں یہ 2 احادیث جو آتی ہے نا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک خیرکم لاہلی، یہ پہلا پیرا جو میں نے بتایا آپ کو، اور اس کے بعد یہ حدیث جو ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 حدیث لکھی، ان کی تشریح کر کے آپ 4-5 لائنوں کا سوال لکھ دیں گے تو انشاءاللہ سوال پورا ہو جائے گا اور آپ کو اس کے مارکس بھی پورے مل جائیں گے۔ چھوٹوں سے شفقت کے بارے میں حدیث بیان کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے بچوں سے پیار، یہ دیکھیں، من لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لکھنی حدیث ہے، اور ساتھ میں اس کا جو ہے نا وہ بچوں سے شفقت کرنی چاہیے، یہ سارا کچھ آپ نے لکھ دینا ہے تاکہ آپ کا جو سوال پورا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں جی، اگلا سوال کون سا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ گھریلو زندگی کے آداب کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے نظم و ضبط کی اہمیت بیان کیجیے۔ اس سوال کو بھی اب جلدی سے ہم سبق سے دیکھ لیتے ہیں۔ لیں جی پیارے بچوں، گھریلو زندگی کے آداب، یہ پیرا جو ہے نا، یہ پورا پیرا آپ کے اس سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں استئذان جو خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے، سورہ نور میں کس طرح استئذان کا ذکر کیا گیا، اجازت طلب کر کے گھر میں داخل ہونا، یہ گھریلو زندگی کے آداب آپ کو یہ پورا پیرا۔ اچھا، اس پورے پیرے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو پورے اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے نا، تو اس میں سے شارٹ کویسچن جو آگے آنے والے نا، خالی جگہ پر کریں یا صحیح جگہ غلط جو ہیں وہ بھی اس میں سے آپ کے کئی حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آگے ہے جی، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اسلام میں گھر کا سربراہ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ شوہر کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ بالکل آسان جواب ہے۔ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، اس کا ترجمہ لکھیں۔ میں آپ کو لفظ بہ لفظ ترجمہ کروا دیتا ہوں، آپ اپنی کاپی پہ لکھ کے لفظ بہ لفظ ترجمہ لکھ کے کاپی پہ، پھر آپ اس کو کیا کرنا ہے، یاد کر لینا۔ خیرکم، تم میں سے بہتر، خیر کا مطلب بہتر، کم تم میں سے، خیرکم تمہارا بہتر، یعنی تم میں سے بہتر شخص وہ ہے لاہلی ہی جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا اور میں خیرکم لاہلی تم سب میں سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ والدین کا اولاد پر کون سا کوئی ایک حق بیان کریں۔ والدین کا اولاد پر، ٹھیک ہے جی، یعنی اولاد کے ذمہ جو والدین کا حق ہے وہ کون سا ہے؟ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے جی۔ گھریلو زندگی کی اہمیت 2 سطروں میں بیان کریں، ٹھیک ہے جی۔ گھریلو زندگی کی اہمیت 2 سطروں میں۔ اچھا، اس کا جواب آپ ایسے لکھ لیں، میں لکھاتا ہوں آپ کو۔ گھریلو زندگی کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کو علیحدہ سے بیان کیا ہے۔ اس بات سے گھریلو زندگی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ کیا اس نے کہا تھا کہ کتنی سطریں لکھیں گھریلو زندگی کے بارے میں؟ 2 سطریں، ٹھیک ہے، 2 سطروں میں بیان کریں۔ قرآن و احادیث میں گھریلو زندگی کو بہت زیادہ ایڈریس کیا گیا ہے، نوٹس کیا گیا ہے، اور اس میں اس کے احکامات کو بڑی جو ہے وہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس بات پر وضاحت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ گھریلو زندگی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح وقت گزارا کرتے تھے؟ گھر میں اپنی ازواج مطہرات سے آپ جو ہے وہ گھر میں کام کاج کا مطلب ہے ان سے کرواتے تھے،
ٹھیک ہے ساتھ، اور جب اذان ہو جاتی تھی تو اس وقت فوری آپ گھر کو چھوڑ کر مسجد کی جانب چل دیتے تھے۔ مناسب الفاظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہترین گھر والوں پر مال خرچ کرنا، بہترین جو ہے وہ دینار گھر والوں پر مال خرچ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل ہونا، ٹھیک ہے، گھر میں داخل ہونا نہ ہوں، خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ استئذان کا مفہوم ہے اجازت طلب کرنا، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ لکھیں گا بھی اجازت طلب کرنا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مندرجہ ذیل جملوں میں سے صحیح کے سامنے، صحیح اور غلط کے سامنے۔ اولاد کو وراثت میں اس کے شرعی حصہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ جو اولاد والدین کی خدمت سے غافل رہتی ہے وہ خود کو اجر عظیم سے محروم کر لیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی محبت کی ایک نگاہ سے ماں کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھنے کا ایک عمرے کا ثواب ہے، غلط ہے، سبق میں ویسے اس نے دیا ہے حج کا ثواب ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت طلب کرنا غیر ضروری ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے غیر ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے، ضروری ہے اپنے گھر میں بھی داخل ہو بندہ تو اجازت لے کے، ٹھیک ہے۔ دیے گئے جوابات میں صحیح کا انتخاب کریں۔ بہترین شخص وہ ہے جو اچھا اپنے اہل و عیال کے لیے، ٹھیک ہے جی، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ قوام سے مراد نگہبان، افسر، گورنر، ماتحت، نگہبان، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ گھر کا سربراہ ہے شوہر، پہلا جواب ہے اس کا۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے غفلت خطا ہے، درست ہے، معمولی گناہ ہے، اجر سے محرومی ہے۔ استئذان کے احکام بیان کیے گئے سورہ نساء میں، المائدہ میں، النور میں، سورہ نور میں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے جی، ہم نے مشق بھی الحمدللہ ساتھ حل کر لی ہے بڑے آسان طریقے سے، اور سبق بھی اب انشاءاللہ اس کا چوتھا باب جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔